اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو الحسن ولاگس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ڈیزیز کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، لنگز کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر ہوتا کیسے ہے۔ لنگ کینسر از اے ڈیزیز آف انکنٹرولڈ سیل ڈویژنز ان دا ٹیشوز آف دا لنگ۔ The cells continue to divide without any control and form tumors۔ پھیپھڑوں کے کینسر سے مراد پھیپھڑوں کے ٹیشوز میں بے قابو سیل ڈویژن ہے۔ سیلز کسی کنٹرول کے بغیر تقسیم ہونا جاری رکھتے ہیں اور رسولیاں یعنی ٹیومرز بنا ڈالتے ہیں۔ یہ سیلولر گروتھ، یہ رسولیاں پھیپھڑوں سے نکل کر دوسرے قریبی ٹیشوز میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ کینسر ہماری باڈی میں بنتا ہے۔ اگر ہم اس کی سمٹمز کی بات کریں تو اس میں دا موسٹ کامن سمٹمز آر شارٹنیس آف بریتھ، سب سے جو عام ہے وہ سانس کی تنگی ہے۔ اس کے ساتھ کفنگ انکلوڈنگ کفنگ آف بلڈ، خون کی کھانسی بھی شامل ہے، اینڈ ویٹ لاس، اور وزن میں کمی بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لنگز کینسر ہوتا کس وجہ سے ہے، اس کی کازز کیا ہیں۔ The main causes of any cancer include carcinogens۔ کسی بھی کینسر کی جو مین وجہ ہے وہ کارسینوجینز ہوتے ہیں، اور کارسینوجینز ایسے کیمیکلز کو کہتے ہیں دیٹ کاز کینسر، جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں، such as those in cigarette smoke، جو سگریٹ کے دھوئیں میں پائے جاتے ہیں، some ionizing radiations and viral infection بھی کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ Smoking is the main cause of lung cancer۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی جو مین کاز ہے وہ سموکنگ ہے۔ کیونکہ سگریٹ کے دھوئیں میں 50 سے زائد ایسے کارسینوجینز پائے جاتے ہیں جو لنگز کینسر یعنی کہ پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ہم سموکرز اور جو نان سموکرز ہوتے ہیں ان میں پھیپھڑوں کے کینسر کا کمپیریزن کریں تو تمباکو نوشی نہ کرنے والوں میں پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ جو پیسیو سموکنگ کرتے ہیں، اب پیسیو سموکنگ کیا ہوتی ہے؟ دا انہلیشن آف کینسریشیس اسموک فرام این ادرس اسموکنگ۔ ایک انسان جو سگریٹ پی رہا ہے وہ ایکٹیو سموکنگ کر رہا ہے، اور اس کے برننگ اینڈ سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ جب ساتھ والے کو افیکٹ کرے گا تو وہ پیسیو سموکنگ کرتا ہے، اور ایکٹیو سموکنگ سے پیسیو سموکنگ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ The smoke from the burning end of a cigarette is more dangerous than smoke from the filter end۔ سگریٹ کے جلتے ہوئے کنارے سے نکلنے والا دھواں اس دھوئیں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو فلٹر والے کنارے سے نکلتا ہے۔ اگر ایک شخص سموکنگ چھوڑتا ہے تو کینسر بننے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، کہ کس طرح ہم پھیپھڑوں کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ Eliminated tobacco smoking is primary goal in the prevention of lung cancer۔ پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ کے لیے ایک ابتدائی منزل جو ہے وہ سموکنگ کا خاتمہ ہے۔ The World Health Organization advised the governments to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے حکومتوں کو تمباکو نوشی کے اشتہارات بند کرنے کا کہا ہے تاکہ نوجوانوں کو سموکنگ کا خطرہ کم سے کم ہو۔ اسٹوڈنٹ، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سموکنگ کو چھوڑ دیں گے، سموکنگ سے بچ جائیں گے تو پھیپھڑوں کا کینسر ہمیں نہیں ہو سکتا۔ اسٹوڈنٹ، اب نیکسٹ ہم بات کریں گے بیڈ ایفیکٹس آف سموکنگ۔ سموکنگ کے برے اثرات کیا ہیں؟ سموکنگ از ہارمفل ڈیو ٹو دا کیمیکلز ان سگریٹ اینڈ اسموک۔ سگریٹ اور اس کے دھوئیں میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے سموکنگ نقصان دہ ہے۔ اب تمباکو میں جو کارسینوجینز پائے جاتے ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ ٹوبیکو اسموک کنٹینز اوور 4000 ڈفرنٹ کیمیکلز آؤٹ آف وچ ایٹ لیسٹ 50 آر کارسینوجینز اینڈ مینی آر پوائزنس۔ تمباکو کے دھوئیں میں 4000 سے زائد کیمیکلز ہوتے ہیں جن میں سے کم از کم 50 کیمیکلز کارسینوجینز ہوتے ہیں اور بہت سے دوسرے زہریلے کیمیکلز بھی ہیں۔
اسٹوڈنٹ یہاں پہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کو صرف لنگ کینسر یعنی کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہیں اور کوئی بیماری نہیں ہوتی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ سگریٹ اسموک افیکٹس دا باڈی فرام ہیڈ ٹو ٹو۔ سگریٹ کا جو دھواں ہوتا ہے وہ انسان کی پوری باڈی کو سر سے لے کر پاؤں تک افیکٹس کرتا ہے۔ دوسری بات، smokers have a much higher risk of developing a number of life threatening diseases۔ smokers میں زندگی کے لیے خطرہ بن جانے والی بہت سی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا سموکنگ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے کڈنی، اورل کیوٹی، لیرنکس، بلیڈر اینڈ پینکریاز ان کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹوبیکو اسموک کے اندر جو کیمیکلز پائے جاتے ہیں یہ ہماری جو ایئر پیسیج وے ہیں، ہوا کی جو نالیاں ہیں ان کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمفیسیما اور دوسری ریسپیریٹری ڈس آرڈر ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسموکنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے جو سرکولیٹری سسٹم ہوتی ہے، ہمارے جو بلڈ کی سرکولیشن ہے اس کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے۔ اسموکنگ کے اندر جو کاربن مونوکسائڈ پائی جاتی ہے یہ ہیموگلوبن کی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کو کم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سگریٹ کے اسموک کے اندر جو دوسرے کیمیکلز پائے جاتے ہیں وہ بلڈ پلیٹلیٹس جو ہماری باڈی کے اندر خون کے سیلز پائے جاتے ہیں ان کی تعداد کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اور جیسے ہی بلڈ پلیٹلیٹس ہماری باڈی میں نارمل سے زیادہ بنتے ہیں تو ہمارا جو بلڈ ہے وہ وسکس ہو جاتا ہے، یعنی کہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور بلڈ ویسلز میں وہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور اس کی وجہ سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جس کو ہم آرٹریو اسکلیروسس کہتے ہیں۔ اسموکرز آر ایٹ گریٹر رسک آف ڈیولپنگ انفیکشنز پرٹیکولرلی ان دا لنگس۔ اسموکرز میں انفیکشنز خاص طور پر پھیپھڑوں میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسموکنگ سے ٹی بی کا خطرہ 2 سے 4 گنا اور نمونیا کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو اسموکرز ہوتے ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں ان میں دانتوں کی کمزوری اور ان پر رنگ چڑھ جانے کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسموکرز میں دانت گرنے کا عمل نان اسموکرز کی نسبت 2 سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھے اسموکنگ کے برے اثرات